إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، دنیا میں ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی گزارے بالخصوص مسلمان کہ جو دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے کامیاب ہو اور اس کی زندگی قابل رشک زندگی ہو، یہ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ قابل رشک زندگی کون سی ہے؟ اور کون سا انسان ایسا ہے جس کی زندگی پر رشک کیا جا سکتا ہے؟ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس بات پر تھوڑا سا غور کریں گے تاکہ ہماری زندگی بھی کامیاب زندگی ہو، قابل رشک زندگی ہو، قابل رشک زندگی اس کی زندگی ہے جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ انتہائی مضبوط ہو، اس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہر چیز سے زیادہ ہو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کنا فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بھی بندے میں ہوں گی اس نے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی شیرینی، ایمان کی لذت
اس کو حاصل کر لیا، اسے ایمان لانے کا مزہ آ گیا۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، تین چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے ہر چیز سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہو، اس کے دل میں سب سے بڑھ کر محبت اللہ کی اور اس کے رسول کی ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ شخص دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو دنیا کی محبت بھی اللہ رب العزت کی محبت کے تابع ہو۔ کسی انسان سے، کسی شخص سے بھی محبت وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، اور وہ اس بات کو، کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرتا ہو، اس کے دل میں اسلام کی محبت اس قدر زیادہ ہو کہ آگ میں پھینکا جانا تو برداشت کر لے لیکن کفر میں لوٹنا برداشت نہ کرے۔ فرمایا جس بندے کے دل میں یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہے اس کے دل میں، اسی طرح وہ دنیا میں بھی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر کرتا ہے، اور اس کو اپنے دین سے، اپنے اسلام سے اتنا پیار ہے کہ آگ میں کودنا، آگ میں پھینکا جانا برداشت کر لے لیکن کفر میں، شرک میں لوٹنا، اسلام کو چھوڑنا یہ برداشت نہ کرے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، قابل رشک زندگی اس کی ہے جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس قسم کا ہو کہ ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا نادى جبریل، کہ اللہ احکم الحاکمین جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے جبریل کو بلاتا ہے، یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ فیحبہ جبریل، جبریل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر جبریل آسمان میں اعلان کرتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ احکم الحاکمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم پر لازم ہے کہ تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اسی پر بس نہیں، فرمایا ایسے بندے کے لیے زمین کے اندر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، زمین والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں بھی ایسے بندے کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ شخص ایسا شخص ہے کہ جس کی زندگی قابل رشک ہے، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ اس کا رب اس سے محبت کرتا ہے، نہ صرف خود محبت کرتا ہے بلکہ آسمان کے فرشتوں کو، جبرائیل کو جو فرشتوں کا سردار ہے اس کو بھی حکم دیتا ہے فلاں سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا اثر آسمانوں میں بھی نظر آتا ہے، زمین پر بھی نظر آتا ہے۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، زمین والوں کے دلوں میں بھی ایسے بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اور اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، تو صرف اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ خود اس بندے سے ناراض ہوتا ہے
جس سے اللہ ناراض ہو جائے، جس سے اللہ نفرت کرنے لگ جائے، اس کا اثر بھی آسمانوں میں اور زمین میں نظر آتا ہے۔ اس کے متعلق بھی یہی اعلان ہوتا ہے، میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں، مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس سے بغض رکھتا ہوں، نفرت کرتا ہوں، مجھے اس پہ غصہ ہے، لہذا تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پھر ایسے شخص کے لیے زمین کے اندر بھی بغض، نفرت، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت، اس سے دوری لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ تو وہ شخص جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے پیار کرتے ہیں، اور اس کے اثر کے طور پر اللہ احکم الحاکمین دنیا والوں میں اس کی محبت اور پیار ڈال دیتے ہیں، اس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس قسم کا ہے۔ یقیناً یہ شخص ایسا شخص ہے کہ اس کی زندگی پر رشک کیا جا سکتا ہے، قابل رشک زندگی گزارنے والا بندہ یہ ہے۔ جو شخص اللہ کے ہاں اتنا معزز ہے کہ اس کی کہی ہوئی بات، اس کو اپنے رب کے اوپر اعتماد، بھروسہ، یقین اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اس کی کہی ہوئی بات اس کو بھی ٹالتا نہیں ہے۔ انس بن نضر، ان کی بہن ربیہ بنت نضر، ربیہ نے ایک دفعہ کسی عورت کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی، کوئی چیز ماری، جس طرح کوئی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ہاتھ مارا، کوئی مکہ مارا، جو بھی ہوا، دوسری عورت کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے۔ جھگڑا لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے۔ یہ ربیہ کے گھر والوں نے کوشش کی کوئی دیت شیت دے کر معاملہ ختم ہو جائے، لیکن دوسرے فریق کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، ہم نے قصاص ہی لینا ہے، ہم نے بدلہ لینا ہے بس۔ انس بن نضر یہ وہ صحابی رسول ہیں جو احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے جسم کے اوپر بعد میں احد میں شہید ہوئے تھے، اور ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے، اور ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا گیا تھا، اور ان کی بہن نے انگلی کے پور کو دیکھ کر ان کو پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی انس بن نضر ہے۔ یہ انس بن نضر کہتے ہیں اللہ کے رسول کی عدالت میں معاملہ گیا، دوسرے فریق کا مطالبہ تھا کہ ہم نے دیت نہیں لینی، ہم نے قصاص ہی لینا ہے، ہم نے ربیہ کے بھی دانت ہی توڑنے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے، لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیۃ ربیہ، قسم اٹھا کر کہنے لگے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ربیہ کا دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں قصاص کا حکم ہے انس۔ بعد میں وہ لوگ راضی ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیت لے لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی، فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اگر اللہ رب العزت کے بارے میں بھی کوئی قسم ڈال کے بات کہہ دیں کہ اللہ ایسے ہی کرے گا، ان کو اپنے رب کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے، ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر اپنے رب کے بارے میں قسم ڈال کر کوئی بات کہہ دیں، اللہ ابرہ اللہ، اللہ احکم الحاکمین اس بندے کی قسم کو جھوٹا نہیں ہونے دیتے ہیں، اس کی لاج رکھتے ہوئے اس کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ کے کچھ بندے، ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اس قسم کا ہوتا ہے۔ ایسا شخص قابل رشک ہے جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق اتنا پختہ ہے کہ وہ اگر قسم بھی اٹھا کر کہہ دے کہ نہیں، ایسے حالات پیدا نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا، مطلب انکار نہیں تھا، مطلب اللہ کے اوپر بھروسہ، اعتماد اور یقین اتنا پختہ تھا کہ میرا رب ایسے نہیں ہونے دے گا، اللہ کی قسم اللہ ایسا نہیں ہونے دے گا، اللہ نے ویسے ہی واقعتاً ایسا نہیں ہونے دیا۔ ایک دفعہ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ گزرا، آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس سے پوچھا ما رأیک فی ھذا الرجل، یہ بندہ کیسا ہے؟ اس آدمی نے اس کے متعلق تبصرہ کیا، کہنے لگا اللہ کے رسول ھذا رجل من اشراف الناس، یہ چودھری قسم کا بندہ ہے، اس کا بڑا پروٹوکول ہے، قوم کے ہاں اس کا بڑا وقار ہے، احترام پایا جاتا ہے۔ اگر یہ بندہ کسی کو شادی کا پیغام بھیج دے، لوگ خوشی سے اپنی بچی کا اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس قدر یہ معزز ہے۔ اور اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو کوئی اس کی سفارش رد نہیں کرے گا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ گزرا، ما رأیک فی ھذا الرجل، اس بندے کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ غریب مسکین بندہ ہے، یہ بندہ اس قسم کا ہے کہ اگر یہ بندہ کسی کو شادی کا پیغام بھیج دے، ماڑا بندہ ہے، کمزور بندہ ہے، لوگوں کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شادی کا پیغام بھیج دے، کوئی اس کے ساتھ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ بیچارہ اگر کسی کی سفارش کر دے، کوئی اس کی سفارش نہ مانے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا، فرمایا ایک طرف زمین جو پہلا قسم کا بندہ گزرا تھا اس طرح کے بندوں کے ساتھ زمین بھر جائے، اور دوسری طرف یہ بندہ ہو، یہ بندہ ان سارے بندوں سے بہتر ہوگا۔ جس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، اپنے رب کی اچھی عبادت اور بندگی کرنے والا ہے، اپنے رب کا کہا ماننے والا ہے، دنیا والے اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کس قدر اہمیت ہے، فرمایا اس طرح کے بندوں کے ساتھ زمین بھر جائے تب بھی یہ بندہ ان سے افضل ہے، تب بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ایسا شخص اس کی زندگی قابل رشک ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پر ہم دنیا کی دوڑ میں، دنیا کا معیار اچھا کرنے میں، دنیاوی عہدوں میں، اسی میں کامیابی سمجھتے ہیں، اور یہی کامیاب زندگی اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ کامیاب زندگی، قابل رشک زندگی کس کی ہے؟ جو اپنے رب کے ہاں معزز ہے، محترم ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کا لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہو، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، قابل رشک زندگی اس کی زندگی ہے کہ جو اپنوں میں بڑا ہی نرم دل ہو، اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بڑا اچھا ہو، پیار محبت والا معاملہ ہو، دشمنوں کے خلاف سخت ہو، کافروں کے خلاف سخت ہے اور اپنوں کے بارے میں بڑا نرم ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ شخص کہ جس کے بارے میں لوگ کہیں کاش ہماری زندگیاں بھی اس کو لگ جائیں، اور جس کی موت کی خبر سننے کے لیے دشمن انتظار کرے کہ فلاں بندہ مرتا کیوں نہیں ہے، جس کی موت پر دشمن جشن منائے، فلاں بندہ مر گیا ہے، دشمن خوش ہو، اور جس کی زندگی کے بارے میں لوگ کہیں اس کو دعائیں دیں کاش اللہ ہماری زندگی بھی تجھے لگا دے، یہ بندہ قابل رشک زندگی گزارنے والا انسان ہے، جس کے دشمن ہیں لیکن اپنے نہیں، غیر اس کے دشمن ہیں، غیروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اور اپنوں کے ساتھ اس کا پیار ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق کس قسم کا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، کسی کو کوئی تنگی، کوئی تکلیف اس کی وجہ سے نہ ہو، اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو، اتنا اچھا ہو کہ لوگ اس کے اخلاق کی مثالیں پیش کریں۔
اللہ اکبر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا اللہ کے رسول ای الناس افضل، لوگوں میں سے سب سے اچھا، بہتر اور افضل بندہ کون سا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو مخموم القلب صدوق اللسان، وہ شخص جو مخموم القلب ہے، صدوق اللسان ہے، یہ بندہ سب سے اچھا بندہ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ صدوق اللسان کا تو ہمیں پتہ ہے، صدوق اللسان اس کو کہتے ہیں جو سچی بات کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ صدوق اللسان ہوتا ہے۔ یہ مخموم القلب کون سا بندہ ہوتا ہے؟ فرمایا کہ مخموم القلب وہ بندہ ہے هو التقی الغنی لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ یہ مخموم القلب وہ شخص ہے جو متقی، صاف دل والا ہوتا ہے، اس میں گناہ نہیں، کسی پر سرکشی نہیں، دلوں میں کینہ لیا نہیں پھرتا، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بن جائے اس کے دل سے بغض اور کینہ ہی نہیں نکلتا، ناراض ہو جائے ناراضگی کو پالے پھرتا رہتا ہے، غصے کو دل میں لیے پھرتا رہتا ہے، سال ہا سال سے وہ نفرت کینہ اپنے دل میں لیے پھرتا رہتا ہے، لا غل فیہ۔ یہ مخموم القلب وہ بندہ ہے جو کینے سے پاک ہو، ولا حسد، اور اس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد نہ ہو۔ فرمایا جو بندہ ان دو خوبیوں کا مالک ہے، صدوق اللسان ہے، مخموم القلب ہے، یہ بندہ سب سے اچھا بندہ ہے۔ زبان کا سچا، سیدھی صاف ستھری بات کرنے والا، ہیر پھیر نہ کرنے والا، سچی بات کرنے والا۔ مخموم القلب متقی، پرہیزگار، گناہ سے پاک، صاف ستھرا دل لیے پھرتا ہے، جس میں نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی کینہ ہے، کوئی نہ نفرت ہے۔ ایسا بندہ سب سے اچھا بندہ ہے۔ تو قابل رشک زندگی اس کی ہے، کامیاب زندگی اس کی ہے جس کا تعلق اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا ہے، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اپنوں سے پیار کرنے والا ہے، اور اس کی نفرتیں، اس کے غصے، اس کے کینے، اس کی عداوتیں اپنوں کے ساتھ نہیں ہیں، وہ سارا کچھ دشمنوں کے لیے رکھا ہے۔ رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، ہاں کافروں کے خلاف بڑے سخت ہیں۔ ایسا بندہ وہ اگر مالدار ہے، انسان کی مختلف حیثیتیں ہیں، کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، قابل رشک زندگی وہ اس کی ہے کہ اگر وہ مالدار ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے علاوہ رشک نہیں ہے، دو چیزیں ایسی ہیں جو قابل رشک ہے، اور دو بندوں کی زندگی ایسی ہے جو قابل رشک زندگی ہے۔ فرمایا ایک وہ بندہ آتاہ اللہ العلم، وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، حکمت دی ہے، وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے اور دوسروں کے اندر بھی اس کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی وہ قرآن سکھاتا ہے، اللہ کا دین سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے، خود بھی قرآن کو دن اور رات اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور وہ کتاب اللہ کی تعلیم دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ قابل رشک زندگی گزارنے والا ہے، اس کی زندگی ایسی زندگی ہے جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے، جس کے طرح کے بننے کی کوشش اور خواہش کی جا سکتی ہے کہ کاش میری زندگی بھی اس طرح کی زندگی ہو۔ یہ قابل رشک زندگی گزارنے والا ہے۔ اور اگر اس کے پاس مال آ جائے، فرمایا وہ مال اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے، یہ شخص ایسی زندگی گزارنے والا ہے، مال دیا اور اس مال کے ساتھ اپنی آخرت کو بہتر کرنے والا ہے، اس مال کے ساتھ اپنی آخرت کو سنوارنے والا ہے، یہ قابل رشک زندگی گزارتا ہے۔ ہاں اگر اس کے پاس غربت ہے، مال نہیں ہے، تب بھی وہ کیا کرتا ہے؟ خودداری کا اور قناعت کا مظاہرہ کرتا ہے، قناعت کا، جتنا اللہ نے دیا اس پہ خوش ہے، اور اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تھوڑے پر قناعت کرتا ہے اور خودداری کا مظاہرہ کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، جو اللہ نے جہاں پر اس کو رکھا ہے اس پہ خوش ہے،
اور اوپر والوں کو نہیں دیکھتا، نیچے والوں کو دیکھ کر اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، انتہائی سادہ زندگی۔ آخری آپ کے ایام ہیں، آپ نے ایک یہودی سے کچھ جو ادارے لیے تھے، حالانکہ اپنے بھی آپ کے موجود تھے، صحابہ اکرام آپ پر اپنی جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، اور آپ کے صحابہ میں سے بھی مالدار صحابہ بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے کسی صحابی سے بھی جو گندم اداری لے سکتے تھے، لیکن اپنوں سے سوال نہیں کیا۔ کیوں؟ یہ آپ کی خودداری تھی کہ اپنوں سے مانگیں گے، وہ صحابہ ہیں، واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے نہیں اللہ کے رسول ہم نے واپس نہیں لینا۔ ایک یہودی سے مانگا، قرض مانگا، یہودی سے مانگا، صرف خودداری کی وجہ سے۔ یہودی نے تو واپس لینا ہی لینا ہے، وہ غیر مسلم ہے، اس کو کیا؟ غربت کی حالت میں بھی جو بندہ خوددار ہے اور قناعت کا مظاہرہ کرنے والا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہے، اللہ کے گلے شکوے نہیں کرتا، یہ بندہ قابل رشک زندگی گزارنے والا ہے۔ اگر اس کی حیثیت معاشرے کے اندر باپ کی ہے تو وہ باپ قابل رشک ہے جو اپنی اولاد کا بڑا خیر خواہ ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اس کی خیر خواہی کرتا ہے۔ اور اولاد کی سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے دین کی بہتری کے حوالے سے سوچے، ان کی آخرت کو بہتر کرنے کی تگ و دو کرے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کے لیے امام، پیشوا، نبی بنانے والا ہوں۔ قالا ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ مجھے امام بنائے گا، پیشوا بنائے گا، میری اولاد کو بھی بنانا، اولاد کی فکر۔ اللہ سے دعا کی وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو اس چیز سے بچانا کہ ہم کہیں بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں، غیر اللہ کے سامنے نہ جھکنا شروع کر دیں۔ سب سے بڑی فکر یہ، سب سے بڑی فکر یہ کہ کہیں میری اولاد میں شرک نہ آ جائے۔ یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ، یعقوب کو موت کا وقت آیا، موت قریب تھی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، کہا مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، یہ فکر نہیں میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، میرے بعد ان کا کیا بنے گا۔ سب سے بڑی فکر ما تعبدون من بعدی، میرے بیٹو بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ سب سے بڑی فکر عقیدہ توحید کی فکر، ان کی تربیت کی فکر، ان کی اصلاح کی، دینی حوالے سے ان کی فکر کرنے والا باپ، وہ باپ جو اپنے بچوں کی اس قدر فکر کرنے والا ہے، بطور باپ وہ قابل رشک باپ ہے، جس کو ہر وقت اپنے بچوں کی اس حوالے سے فکر رہتی ہے کہ میرے بچے بگڑ نہ جائیں، ان کی آخرت نہ خراب ہو جائے، ان کا دین کا نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ باپ بطور باپ قابل رشک باپ ہے، بطور بیٹا قابل رشک بیٹا وہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد صاحب نے کہا، کیا کہا؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ کہا افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، جو آپ کو آپ کا رب کہہ رہا ہے وہ کر گزرے۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ایسا بیٹا جو اپنے والدین کا بڑا اطاعت گزار، فرما بردار ہے، بالخصوص نیکی کے کاموں میں۔ باپ چاہتا ہے، والدین چاہتے ہیں میرا بیٹا اچھا بن جائے، نماز پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، دین پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کاموں میں اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا ہے۔ جو اولاد اس قسم کی اولاد ہے جو اپنی والدین کی بالخصوص نیکی کے کاموں میں اطاعت فرما برداری کرنے والی ہے، عام روٹین میں بھی، لیکن بالخصوص نیکی کے کاموں میں والدین نیکی پہ لگانا چاہیں۔ کتنے ہی بچے ایسے ہوتے ہیں ان کے والدین اچھے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ دین پڑھ جائے، نمازی بن جائے،
اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، اس کی تربیت ٹھیک ہو جائے، غلط لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ لیکن بچے مانتے نہیں ہیں۔ وہ اولاد جو اس قسم کی اولاد ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت میں، نیکی کے کاموں میں اطاعت کرنے والی ہے، یہ اولاد بھی ایسی اولاد ہے جو قابل رشک اولاد ہے۔ بطور خامد، اگر کوئی خامد اس قسم کا ہے کہ اس کی بیوی کو دیکھ کر باقی عورتیں اس کی زندگی پر رشک کریں کہ واہ بھئی واہ، اس عورت کو کس قسم کا خامد ملا ہے، یقیناً ایسا بندہ قابل رشک ہے، اس کی زندگی قابل رشک ہے بطور خامد ہونے کے لحاظ سے، معاشرے کے اندر وہ ایک قابل رشک انسان ہے۔ ام سلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی۔ ابو سلمہ فوت ہوئے تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا بتائی کہ کوئی بھی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر بھی دے اور اس کی جگہ پر میرے لیے کوئی اچھا انتظام بھی کر دے، قربان چاہے۔ بیوی کا ذہن خامد کے متعلق اگر یہ ہو کہ اس سے اچھا مجھے مل ہی نہیں سکتا، ام سلمہ کہتی ہیں میرے دل میں آیا کہ ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا تھا، ابو سلمہ سے اچھا کون ہوگا، شروع میں ہجرت کرنے والا بندہ ہے، شروع میں اسلام لانے والا بندہ ہے، اتنا اچھا انسان، اچھے اخلاق کا مالک، اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری، اول مسلمین میں سے ہے، ان سے اچھا مجھے کون ملے گا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان سے اچھے مل گئے۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بیوی کے ذہن میں یہ ہے کہ میرے لیے اس خامد سے اچھا بندہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس کو دیکھ کر باقی عورتیں اس عورت کی قسمت پر رشک کریں کہ واہ بھئی واہ، اس عورت کی کیا قسمت ہے، یقیناً ایسا انسان جو اپنی بیوی کے لیے اس قسم کا ہے وہ قابل رشک انسان ہے، وہ قابل رشک خامد ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو بیوی اس طرح کی مل جائے کہ اس کے اوپر باقی بیویاں رشک کریں کہ اس کا خامد کے ہاں کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، یہ کتنی اچھی ہے۔ اماں عائشہ بیان کرتی ہیں، ما غرت علی احد من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما غرت علی خدیجہ، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی پر کبھی اتنی غیرت نہیں آئی جتنی مجھے خدیجہ پر آتی تھی۔ حالانکہ جب خدیجہ آپ کی بیوی تھی اس وقت میں آپ کی بیوی نہیں تھی، لیکن غیرت سب سے بڑھ کر خدیجہ پر آتی تھی، اس وجہ سے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا تذکرہ بڑا کرتے تھے۔ خدیجہ کو فوت ہوئے ایک عرصہ دراز گزر گیا، لیکن آپ اس کا بڑا تذکرہ کرتے، کوئی جانور ذبح ہوتا خدیجہ کی سہیلیوں میں بیچتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا وہ عرب کی بوڑھیوں میں سے ایک بوڑھی جس کے دانت بھی گر چکے تھے، آپ ہر وقت خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہتے ہیں جیسے دنیا جہان کے اندر خدیجہ کے علاوہ عورت ہی کوئی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ اگر کسی کو بیوی کوئی اس طرح کی ہے کہ اس کا خامد سمجھے کہ اس طرح کی عورت مجھے مل ہی نہیں سکتی، یقیناً ایسی عورت بطور بیوی ایک قابل رشک بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم بھائیو، ہمیں دنیا میں زندگی اس قسم کی گزارنی چاہیے کہ جس حوالے سے بھی ہو، اگر ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ ہے تو اس قسم کا تعلق ہو کہ اللہ ہمارا تذکرہ آسمانوں پر کرے، جبریل کو بلائے، فرشتوں کو بلائے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ رب کے ساتھ تعلق اس قسم کا ہو کہ اگر ہم اللہ کے اوپر قسم ڈال کر بھی کوئی بات کر دیں، اتنا یقین اور اعتماد ہو کہ اللہ احکم الحاکمین ہماری قسم کو بھی رائگاں نہ جانے دے۔ لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اس قسم کے ہوں کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے رویوں سے، ہمارے اخلاق سے دوسرے لوگ مطمئن ہوں۔ ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ معاملہ اس قسم کا ہو کہ لوگ ہمیں دعائیں دیں، فدا کا ابی و امی، جس طرح پیارے نبی کو کہا کرتے تھے، وہ تو اللہ کے رسول تھے۔ خیر، لیکن کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے رویوں کو دیکھ کر، جن کی خدمات کو دیکھ کر لوگ کہہ اٹھتے ہیں کہ یار ہماری زندگیاں بھی تمہیں لگ جائیں۔
جن کے ساتھ اپنے اس قدر پیار کرنے والے ہوں اور ان کے دین کے ساتھ تعلق معاملات اس قسم کے ہوں کہ دشمن ان سے بغض اور کینہ رکھے، دشمن اس کی موت کی خبر سننے کے لیے بے تاب ہو کہ فلاں بندہ کب مرے گا، یہ ہمارے ناک میں اس نے دم کر رکھا ہے۔ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، مالدار ہیں تو نمونہ ہو، غریب ہے تو تب بھی ایک اعلیٰ اچھی زندگی گزارنے والا، بطور بیٹا، بطور باپ، بطور خامد، بطور بیوی، ہر لحاظ سے ہم اچھے بن جائیں۔ اور جب دنیا سے جائیں، اللہ اکبر، فرعون جب اس کے ساتھی جب ان کے اوپر موت آئی، سمندر میں غرق ہوئے، اللہ نے کیا تبصرہ کیا؟ فما بکت علیہم السماء والارض، نہ ان کے اوپر آسمان رویا نہ زمین روئی، ان کے جانے کا، ان کے مرنے کا کسی کو کوئی غم ہی نہیں تھا۔ کیا بات سمجھ آئی؟ گندے لوگ مرتے ہیں، برے لوگ مرتے ہیں، ان کے جانے کا کسی کو کوئی غم نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں جان چھوٹی۔ اچھے لوگ دنیا سے جائیں، ان کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اوپر آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے۔ ہم اس دنیا سے جائیں، اس طرح کا بن کے جائیں کہ ہمارے جانے پر لوگوں کو افسوس ہو، لوگ غم کے اندر مبتلا ہو جائیں ہماری موت کی خبر سن کے، یہ اچھا انسان تھا، فوت ہو گیا یار۔ زمین روئے، آسمان روئے، زمین کا وہ کونا وہ اس غم کو محسوس کرے جہاں پر ہم نماز پڑھتے تھے، یہ چیزیں محسوس کرتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلر، ایک ستون تھا کھجور کا، اس کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر بن گیا، خطبے ممبر پر کھڑے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ جو ستون کھجور کا پلر تھا وہ اس طرح رو رہا تھا جس طرح چھوٹا بچہ روتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے آپ آئے، نیچے اترے اور اس کو اپنے ساتھ لگایا، وہ چپ کر گیا۔ ہمارے جانے کی وجہ سے جن جگہوں پر ہم نماز پڑھتے تھے، جن ساتھیوں سے ملتے تھے، جو اچھے لوگ تھے، وہ ہمارے جانے کی وجہ سے غم زدہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسا شخص قابل رشک زندگی گزارنے والا ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اہتز العرش لموت سعد، سعد کی موت کی وجہ سے اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ جب اللہ کے نیک بندے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بڑی چیزوں پر ہوتے ہیں، اس کا غم، اس کی تکلیف زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر رہنے والی مخلوقات وہ محسوس کرتی ہیں۔ مستریح او مستراح منہ، فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں دنیا سے جانے والے کی۔ ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس سے راحت پانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کی اس سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ جنازہ کندھوں پر ہوتا ہے، رو رہا ہوتا ہے، کہاں لے جا رہے ہو، اور لوگ اس سے راحت پانے والے ہوتے ہیں۔ فرمایا جنازے کو جلدی لے کے جایا کرو، اچھا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں اچھا تب بھی ٹھیک ہے، اچھا ہے تو فائدہ یہ ہوگا ایک آگے اچھی منزل کی طرف لے کے جا رہے ہو، اگر برا ہے تمہارے کندھوں سے اس کا بوجھ اتر جائے گا۔ ہم دنیا سے جائیں، دو حالتیں ہیں، ایک ہے مستریحم، لوگ اس سے راحت پا رہے ہیں، لوگوں کو سکون مل رہا ہے، جان چھوٹی، اور دوسری حالت اور کیفیت یہ مستراح منہ ہو کہ بندہ دنیا کی مصیبتوں سے اس کی جان چھوٹی۔ ہمارا شمار اس میں ہو کہ ہم اس طرح کے نہ ہوں کہ ہمارے جانے سے دنیا والوں کی ہم سے جان چھوٹی، بلکہ ہمارے جانے پر دنیا کی مصیبتوں سے ہماری جان چھوٹی، کندھوں پر ہو اور جنازہ یہ کہے لے جاؤ، جلدی کرو جلدی کرو، مجھے جلدی آگے لے کے جاؤ، اس طرح کی زندگی گزار کے جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بستر مرگ پر ہیں، قریب المرگ ہیں، لوگ تبصرے کر رہے ہیں، تبصرہ کرنے والا تبصرہ کرتا ہے، عمر مبارک ہو، ایسی زندگی گزار کے جا رہے ہو، تمہاری زندگی میں پیارے نبی کا زمانہ پایا، آپ سے وہ خوش تھے، ابو بکر کا زمانہ پایا، وہ آپ سے خوش تھے، اللہ نے آپ کو خلافت عطا کی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ اس طرح کے لوگ تبصرہ کریں، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں، پیچھے اس قسم کا کوئی معاملہ چھوڑ جائیں،
ہمارے بعد کو نیکی کا سلسلہ چلتا رہے۔ ایسی زندگی گزارنے والا قابل رشک بندہ ہے، جو خالی یہ بھی ایک قابل رشک زندگی گزارنے والا انسان ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بندہ مر گیا اور پیچھے جھگڑے ہوتے ہیں وراثت کے، ساری زندگی خود مال کے اندر اپنا مال کرتا رہا، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا، اور مرنے کے بعد بھی اولاد کو اسی چیز کی فکر ہوتی ہے، ان کے جھگڑے بھی انہی چیزوں میں ہوتے ہیں۔ کوئی اس کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، کوئی اس کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنتا۔ بندہ دنیا سے چلا جائے، اس کو 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال ہو جائیں، 200 سال ہو جائیں، اس کی جو اس نے دنیا کے اندر 60 70 80 سال کی زندگی گزاری تھی، اس کے اثرات ابھی تک باقی ہوں۔ یہ مر گیا، یہ اپنے پیچھے کوئی ایسی اولاد چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتی تھی، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گئی، اس کی اچھی تربیت کر کے گیا، نیکی کے کام پہ لگا کے گیا، دین پڑھا کے گیا۔ کسی کو عالم حافظ قاری بنا دیا، استاد بن گیا حدیث کا، خود حدیث کا استاد تھا، حافظ قرآن تھا، قرآن پڑھانے کا استاد تھا، حفظ کرواتا تھا۔ اپنے پیچھے ایسا سلسلہ چھوڑ گیا کہ لوگ اس کے پڑھائے ہوئے کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں۔ جب تک سلسلہ چلے گا ثواب ملے گا۔ کوئی دینی کتاب لے کے گیا، کوئی اچھی تفسیر لے گیا، حدیث کی کوئی اچھی شرح لے گیا، یہ ایسا بندہ قابل رشک زندگی گزارنے والا ہے۔ کوئی مسجد بنا گیا، کوئی کنواں لگوا گیا، جب تک وہ سلسلہ چل رہا ہے اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ زندگی میں بھی یہ اس کی زندگی اس کے لیے فائدہ مند تھی، مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات اس کے لیے باقی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بندہ جنت کے اندر ایک بندے کا درجہ بلند ہو جائے گا، کہے گا اللہ میں تو آ گیا، یہ درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ نچلے درجے سے اوپر والے درجے میں کیسے آ گیا؟ مرنے کے ساتھ تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مجھ سے استغفار کیا تھا۔ ایسی اولاد چھوڑ کے چلا گیا جو نیک اولاد تھی، بندے کے لیے استغفار کرنے والی تھی، ساری زندگی اولاد کی فکر کرتے رہتے ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے اس طرح کی اولاد چھوڑ کے جائیں، اپنی کوشش کر کے جائیں کہ ان کی اچھی تربیت کر کے جائیں، بندہ مر جائے فائدہ دینے والی کام آنے والی اولاد وہ ہے، کام آنے والی اولاد وہ ہے۔ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، والدین کے لیے استغفار نہیں کرتی، والدین کے لیے دعا کرنے والی نہیں ہے، خود نماز نہیں پڑھتی، اپنے لیے دعا جو اولاد نہیں کرتی والدین کے لیے خاک کرے گی۔ ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اس کا فائدہ صرف اس کی ذات تک ہے، دنیا کی حد تک ہے۔ وہ اولاد کام فائدے والی اولاد ہے جو مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ دے۔ آپ اس دنیا سے چلے جائیں، وہ آپ کے لیے استغفار کرنے والی ہو، اس کی نمازیں آپ کو فائدہ دینے والی ہو، اس کا قرآن آپ کو فائدہ دینے والا ہو، وہ نماز پڑھے اس کی نماز کا آپ کو فائدہ ہو، وہ قرآن پڑھے اس کے قرآن کا آپ کو فائدہ ہو، وہ لوگوں کو قرآن پڑھائے اس کے قرآن پڑھانے کا فائدہ آپ کو بھی ہو۔ ایسے انسان کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ زندگی میں بھی اچھا تھا، موت بھی اچھی آئی، اور مرنے کے بعد بھی اس کی زندگی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایسا شخص قابل رشک زندگی گزارنے والا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اچھی زندگی گزارنے والے ہوں، ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق اچھا ہو، لوگوں کے ساتھ تعلق اچھا ہو۔ جب ہم دنیا سے جائیں تو ایمان کی حالت میں جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں لے جائے، عقیدہ توحید پر لے جائے، اپنی راہ میں اللہ تعالیٰ شہادت کی موت نصیب کر دے۔ اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں، ہمیں گزرے ہوئے سال گزر جائیں، لیکن ہمارا پیچھے کوئی ایسا سلسلہ ہو، وہ سلسلہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں فائدہ دیتا ہو۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔